الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس شفا شریف ہمارا جاری ہے. پچھلے سبق میں، پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہمارا چونکہ باب ثانی شروع ہو چکا ہے، اور باب ثانی میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے، یعنی تخلیق کے اعتبار سے، جسمانی اعضاء کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں ان کو کامل بنایا ہے. یعنی ان میں کسی طرح کا کوئی جھول، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جمال و کمال کی خصلتیں ہوتی ہیں، یعنی جو بندے کے اندر اعلیٰ صفات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی دو قسمیں بیان کی. ایک وہ کہ جو دنیاوی ضروری ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا کوئی کسب نہیں ہوتا، جیسے اس کا حسن و جمال ہے، اس کے اعلیٰ نسب کے اندر اس کا پیدا ہونا ہے، اس کا کسی اچھی جگہ پر پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر وہ چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں کوئی کسب اس نے نہیں کیا، اس کو غیر مکتسب بولتے ہیں. یعنی بغیر کسی ہیلے کے، بغیر کسی جو ہے وہ کوشش کے وہ چیز اسے، وہ صفت اسے حاصل ہوئی. بندی کی صورت اچھی ہے، خوبصورت ہے، رنگ سفید ہے، تو یہ چیزیں اس کی اپنی حاصل کردہ نہیں بلکہ رب کی عطا کردہ. یعنی اصلاً بندے کا اس کے اندر کوئی کسب نہیں ہے، کوئی کوشش اس کے اندر بندے کی نہیں پائی جاتی. جبکہ دوسری وہ ہوتی ہیں کہ جو اخروی کہلاتی ہیں، دینی اخروی کہلاتی ہیں، کہ جس میں بندہ جو ہے وہ کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے. جیسے کسی کا اخلاق اچھا ہے، گفتگو کا انداز اچھا ہے، وہ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے اور لوگوں سے اچھے انداز میں وہ ملتا ہے، بہادر ہے، سخاوت کرتا ہے، شرم و حیا اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے پیچھے بیان کی تھی، جس کو پچھلے سبق کے اندر ہم نے بیان کیا. تو یہ دو طرح کی صفتیں بیان کی، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، یعنی یہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی کے اندر ایک یا دو خوبیاں پائی جائیں، ایک یا دو خوبیاں پائی جائیں، یعنی کسی کی شجاعت کے بارے میں، بہادری کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بہادر ہے یا بہت بہادر تھا، تو اس کی ایک مثال قائم ہو جاتی ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے. ایک مثال قائم ہو جاتی ہے کہ بھائی ان کے اندر بہادری کا وصف پایا جاتا ہے. حاتم طائی جو ہے وہ بہت بڑا سخی تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن بہت بڑا سخی تھا، لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے کیا ہے، اس کی ایک مثال قائم ہو جاتی ہے. تو جس کے اندر ایک یا دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، اور ایک خوبی یا دو خوبیاں پائے جانے کی وجہ سے اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ یہ بیان فرمایا تھا کہ پھر تمہارا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ جس کو کوئی عدد شمار نہیں کر سکتا، جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے دنیاوی خوبیاں بھی اور اخروی خوبیاں بھی ان کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کے اندر کوئی کسب، کوئی ہیلا نہیں پایا جاتا، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی ہیں. تو پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 30-35 خصلتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی.
رسالت، نبوت، محبت، آپ کو حیا عطا فرمائی، آپ کو معراج عطا فرمائی، آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنا حبیب بنایا، یہ مختلف چیزیں بیان فرمائی تھیں۔ اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں فصل ثانی کے اندر، اس میں جو چیز بیان کی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی ضروری یعنی پہلی قسم جو ہے جس میں کسب کو یعنی کوشش کو اصلاً دخل نہیں ہوتا، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے وہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے۔ اس کو ایک طریقے سے بیان کیا جیسا کہ کتاب کی ابتدا کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی وہ کسی کے سوال کرنے پر لکھی، کسی نے خواہش کی کہ آپ ایک کتاب ایسی لکھ دیں، تو اس بنیاد پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال بنایا اور کہا کہ ان قلت اکرمک اللہ لا خفاء علی القطع بالجملۃ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی الناس قدرا واعظمهم محلا واکملهم محاسن وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقنی الی ان اقف منها من اوصافه تفصیلا، یعنی جو کتاب لکھنے کا خواہش مند ہے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ مختصراً خلاصے کے طور پر ہم نے یہ بات تو جان لی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی رکھنے والے ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور آپ نے اس کو انتہائی بہترین انداز میں بیان بھی فرما دیا۔ یعنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بہترین انداز میں بیان بھی فرمایا، جیسا کہ باب اول کے اندر بیان فرما دیا، کتنی ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ نے یہ تو بیان کر دیا، اب مجھے یہ شوق ہو رہا ہے، مجھے یہ شوق ہو رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ جانوں، آپ کی خوبیوں کو تفصیل کے ساتھ جانوں۔ تو پھر فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو فعلم، جان لو، نور اللہ قلبی و قلبک وضاعف فی هذا النبی الکریم حبی و حبک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے دل کو روشن کر دے، منور کر دے، نور سے بھر دے، اور اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو میری ان سے ہے اور جو تمہاری ہے اس کو دگنا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ایسی بات تم طلب کر رہے ہو کہ میں ان کے محاسن کو جب بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ تو ان کی خوبیوں کو سن کر، ان کی محبت کو سن کر، ان کی شفقت کو سن کر، ان کی بہادری کو سن کر، ان کی حیا کو سن کر، ان کے نسب کے بارے میں سن کر تمہارے دل کے اندر بھی محبت بڑھے گی اور میرے دل کے اندر بھی محبت بڑھے گی، جو پہلے سے موجود ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ سب سے پہلی چیز وہ خوبی کہ جس کے حصول کے اندر بندہ کوئی کوشش نہیں کرتا، اس اعتبار سے تم دیکھو گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام خوبیوں کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے ہیں، ساری کی ساری خوبیاں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں پائی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، آپ کا حسن و جمال اور آپ کے جو اعضاء مبارکہ ہیں، جسم کے حصے ہیں، وہ بالکل متناسب ہیں، بالکل متناسب ہیں، ان میں کسی طرح کا کمی بیشی نہیں ہے کہ کمی ہو جس کی وجہ سے نقص آئے یا زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے نقص آئے، ایسا نہیں، بالکل متناسب ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام بیجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کئی بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمام ایمان، یعنی مکمل ایمان جو ہوتا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے، حضور پر ایمان تمام اس صورت میں ہوگا
کہ جب اس بات کا اعتقاد رکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز پر پیدا فرمایا کہ آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا نہ آپ کے بعد پیدا ہوا، یعنی آپ کے اندر جو محاسن، آپ کے جسم اقدس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے خوبیاں رکھی ہیں وہ مخلوق کے اندر کسی کے اندر نہیں۔ بطور انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بن کے ہمارے درمیان تشریف لے کر آئے تو جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں ملے گا۔ اسی بات کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ کا مشہور شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ کیسے دیکھتا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے مبرّا، پاک اور صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی شخص کو اختیار دیا جائے، کسی شخص کو اختیار دیا جائے کہ تمہیں کیسا پیدا ہونا ہے، تو وہ یقیناً اس بات کو ہی چاہے گا کہ مخلوق میں اس سے حسین کوئی نہ ہو، سب سے حسین اسی کو پیدا کیا جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کو تفویض کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ جیسا چاہیں ویسا پیدا کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی تمنا کرتا کہ اس کو سب سے حسین پیدا کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا، اس میں بھی اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی پیش کرنا تھا۔ یہ جو مثال پیش کی حضرت حسان بن ثابت نے خیال پیش کیا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو اگر یہ کہا جاتا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کو پیدا کیا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی محبت کے اندر اس قدر گم ہے کہ وہاں پر بھی یہی عرض کرنی تھی کہ یا اللہ جیسا تو پیدا فرمانا چاہتا ہے ویسا پیدا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سب سے خوبصورت ہی پیدا فرمایا، سب سے حسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، سیرت اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی۔ دو باتیں مزید اس حوالے سے آگے چلنے سے قبل کہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال تو بے مثال ہے ہی، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ترمذی شریف کی واضح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صورت کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے سب سے خوبصورت بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے، یہ ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے، اور خود ارشاد فرمایا کہ ان تمام میں خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور دوسری بات، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی علماء کے حوالے سے لکھا، اور یہ بات کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن، مکمل خوبصورتی، یہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر ہی نہیں فرمائی۔ رفقا للناس، لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے، لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر تمام حسن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو کائنات میں کوئی نہیں تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی مخلوق غلام ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر فخر کرتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام ہے۔ صرف جنت کی ایک حور اگر دنیا میں اپنا دوپٹہ لٹکا دے یا اپنا ناخن ظاہر کر دے، چہرہ نہیں، دوپٹہ یا ناخن ظاہر کر دے، تو اس کے حسن کی وجہ سے ساری دنیا والے فتنے کے اندر پڑ جائیں گے، تو اس کے چہرے کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ کون سی حور؟ ایک عام حور جو
بڑھ کر ہوں گی حسن و جمال میں ان سے، اس کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا۔ جب جنت کے اندر جنتی داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے قیم موجود ہوگا۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اگرچہ کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص جو اس کی منزل ہے، یعنی جہاں اس کو مقام دیا گیا، اس کو گھر دیا گیا، اس کو محل دیا گیا، وہ اس گھر کا راستہ، اس گھر کو دنیاوی گھر سے زیادہ جانتا ہوگا۔ جیسے آپ اپنے علاقے میں داخل ہو جائیں تو راستہ کتنی جلدی فوراً آپ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ جنت کا راستہ معلوم ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے اکرام کے لیے وہاں پر ہر ایک کے استقبال کے لیے علیحدہ سے فرشتہ رکھے گا۔ یہ فرشتہ ایسا ہوگا کہ جنت کے اندر بندہ جب داخل ہوگا تو فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو محفوظ رکھنا نہ چاہے تو اس فرشتے کو ایسا حسن عطا فرمایا ہوگا کہ بندہ اس کو رب سمجھ کے سجدہ نہ کرنے لگ جائے، ایسا اس کا حسن و جمال ہوگا۔ تو جب اس کا حسن و جمال ایسا ہے تو پھر جنت میں رہنے والے کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ خود اس کے آقا کا، یعنی جو قیم ہے جس کو وہ لے کر جا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسا حسن عطا فرمائے گا؟ پھر ان تمام کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوگا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا، ورنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ فرمائے کون تماشائی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یعنی پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے اعتبار سے آپ کے اعضاء کی جو تفصیل ہے، اس کے لیے کئی حدیث مبارکہ آئی ہیں۔ فَاعْلَمْ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبِي وَقَلْبَكَ وَضَاعَفَ فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ حُبِّي وَحُبَّكَ أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى خِصَالِ الْكَمَالِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَفِي جِبِلَّةِ الْخِلْقَةِ وَجَدْتَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَائِزًا لِجَمِيعِهَا مُحِيطًا بِشَتَاتِ مَحَاسِنِهَا دون خلاف بین نقلت الاخبار لذالک بل قد بلغ بعضها مبلغ القطعی، یعنی اتنی ساری حدیثیں جو صحیح ہیں اور کثیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں کہ وہ قطعیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، یعنی عام حدیثیں نہیں ہیں بلکہ اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ ان کا مجموعہ جمع کیا جائے تو قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اما الصورت و جمالها وتناسب اعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحیحة والمشہورة الكثيرة بذلك، آپ کی صورت کا جمال، آپ کے اعضاء کا متناسب ہونا، درمیانہ ہونا، معتدل ہونا اور ان کا حسین ہونا، اس حوالے سے صحیح اور مشہور آثار بکثرت آئے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ کن کن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں صحابہ کی زندگی پر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی، تو اہل عرب جو زمانہ اسلام سے پہلے کا ماحول تھا اس میں ان کی خلقت کے اندر، طبیعت کے اندر بہت سختی تھی۔ یعنی بارگاہ رسالت میں بعض صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے اسلام لانے سے پہلے یا ابتدا کے اندر، تو انداز مشدد علیہ کا، زمام بن ثعلبہ حاضر ہوئے تو کہا کہ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں فمشدد علیہ کا، لیکن میں آپ سے سختی کے ساتھ سوال کروں گا، سختی کے ساتھ سوال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سخت طبیعت تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سخت طبیعت تھی، یعنی جلال کے اعتبار سے کتنے اس حوالے سے طبیعت کے اندر غصہ تھا اور جلال تھا۔ پھر بعد میں اگرچہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تبدیل ہو گیا، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں تو سختی پائی جاتی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن بالکل چینج ہو جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذوالخویسرہ کہہ دے کہ اعدل یا محمد، آپ، یعنی وہ منافق جو تھا ذوالخویسرہ، اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ آپ انصاف کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں۔ یعنی پہلے تلوار لے کے گھوم رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن اب ایک لفظ بارگاہ رسالت میں برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا وجہ تھی؟ وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
جہاں حسن سیرت تھی وہاں حسن صورت بھی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا ہے اور ہمارے دل ان کے لیے کھول دیے ہیں، ہمارے سامنے ان کی حقانیت ظاہر ہو گئی ہے، تو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں سیرت کے دیوانے تھے وہیں صورت کے بھی دیوانے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال جو بیان کیا وہ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا ہے. ان میں سے تقریباً 16 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ یہاں پر قاضی ایاز مالکی نے کیا ہے. فرماتے ہیں من حدیث علی جن و انس بن مالک و ابی ہریرہ والبراء بن عاصب و عائشہ و ابن ابی حالہ و ابی جحیفہ و جابر بن سمرہ و ام معبد و ابن عباس و معرض بن معیقب و ابی الطفیل والعداء بن خالد و خریم بن فاتک و حکیم بن حزام و غیرہم رضی اللہ تعالی عنہم. یعنی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے. وہ کیا بیان کیا ہے؟ ویسے تو اس میں ہر ایک کی الگ الگ تفصیلی حدیثیں ہیں، خاص طور پہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث پاک ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جس کو قاضی ایاز مالکی سب سے آخر کے اندر جا کے ذکر بھی کریں گے. ان تمام کا خلاصہ جو ہے وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ من انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان ازہر اللون، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمکیلی رنگت والے تھے. چمکیلی رنگت سے مراد ایک ہوتا ہے گورا چٹا، ایسا گورا چٹا کہ بس گورا ہی گورا ہوتا ہے اور اس کے اندر سرخی نہیں ہوتی، اور ایک گندمی رنگ ہوتا ہے جس میں سفیدی نہیں ہوتی، اور ایک بالکل سرخ ہوتا ہے، لال، بالکل لال لال ہوتا ہے. وہ یہ تینوں کبھی کبھی تو حسین ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ان میں حسن نہیں پایا جاتا. حسن رنگت کے اندر اس وقت ہوتا ہے کہ رنگت سفید ہو، سرخی اس کے اندر ہلکی ہلکی سی آئی ہوئی ہو، تو ایسا رنگ جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اس میں ملاحت پائی جاتی ہے جو بندے کے دل کو کھینچتی ہے. اس کی رنگت جو ہے وہ بندے کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے بارے میں یہی ہے البیاض مشوب بالحمرہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رنگت تھی وہ سفید تھی اور اس کے اندر سرخی گھلی ہوئی تھی، سرخی اس کے اندر شامل تھی. تو سب سے پہلے آپ کے رنگ مبارک کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ ادعج انجلا اشکلا، یہ آپ کی آنکھ مبارک کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں تھی، ادعج یعنی جو کالا ہمارا ڈھیلا ہوتا ہے آنکھ کے اندر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی سیاہ تھا، سیاہ رنگ کا تھا جو خوبصورت ہوتا ہے. اور انجلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں مبارکہ تھیں وہ اپنے حسن کے اعتبار سے بڑی بڑی تھیں، چھوٹی نہیں تھیں. بڑی آنکھیں جو حسین ہوتی ہیں، پھٹا دیدہ نہیں، بہت زیادہ بڑی نہیں کہ بالکل پھٹی ہوئی محسوس ہو، نہیں، بلکہ جو بڑی آنکھیں حسین ہوتی ہیں ویسی آنکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اشکلا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہے اس کے اندر سرخ ڈورے ہوتے تھے، یعنی بغیر سرما لگائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں یہ سرمے والی محسوس ہوتی تھیں. تو آنکھیں ایسی تھیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ جو کھینچنے والی تھیں، جو دل کو موہ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. اہدب الاشفار یعنی جو پلکیں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بڑی تھیں. ابلجا ازجا اقنا افلجا، ان کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھویں مبارکہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں مبارکہ، ابلج ویسے بولتے ہیں خوبصورت چہرے والے کو، روشن چہرے والے کو. ازجا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھویں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باریک تھیں اور بڑی بڑی تھیں، دونوں آپس میں بالکل قریب تھیں، ملی ہوئی نہیں تھی، ملی ہوئی نہیں تھی، البتہ خفیف سے کچھ بال تھے جو دونوں کو آپس میں ملایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جلال آتا تھا تو جلال کی 3 کیفیتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کیفیت یہ لکھی ہے کہ اسی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رگ ظاہر ہوتی تھی. تو یہ مقام جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھویں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں باریک،
اور اس میں بال مبارک اچھے بلے تھے لیکن زیادہ نہیں تھے، بہت زیادہ نہیں تھے جو بدھے محسوس ہوں، اور ملے ہوئے نہیں تھے، بالکل معمولی سے بال تھے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو ملاتے تھے اگر غور سے اس کو دیکھا جائے تو۔ پھر فرمایا کہ اقنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ناک مبارک ہے یہ اونچی تھی۔ اب اونچی ایسی تھی کہ ایک اونچی ناک تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ لمبی ہوگی تو پسندیدہ نہیں ہوتی، درمیانی ایسی تھی کہ جو دیکھنے والے کو بھری محسوس ہوتی۔ اور شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی، اونچی محسوس اس لیے ہوتی تھی کہ نور کا حالہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرف رہا کرتا تھا، تو اگر کوئی اچانک دیکھتا تو اس کو اونچی بینی محسوس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اتنی زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ اتنی تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو حسین معلوم ہو۔ افلجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک تھے اوپر کے وہ بڑے بڑے بھی تھے، خوبصورت، اور درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ بڑے سے مراد وہ بڑے نہیں کہ جو دیکھنے میں بدے محسوس ہو، خوبصورت دانت تھے، چھوٹے چھوٹے بالکل نہیں تھے، تو دونوں میں تھوڑا سا گیپ تھا۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو پھر اس میں سے نور نکلا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ مدور الوجہ واسع الجبین کست اللحیۃ تملأ صدرہ سواء البطن واسع الصدر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ یہ گولائی کی طرف مائل تھا، بالکل سیدھا چہرہ بھی نہیں تھا اور بالکل گولائی میں بھی نہیں تھا، بلکہ گولائی کی طرف مائل آپ کا چہرہ تھا، اور جو پیشانی مبارک تھی وہ وسیع تھی، بڑی تھی، اور داڑھی مبارکہ گھنی تھی جو آپ کے سینے کو بھرتی تھی، یعنی ایسی تھی کہ جو سینے مبارکہ تک پہنچ جاتی تھی، اور آپ کا سینہ اور آپ کی پیٹ مبارک بالکل برابر برابر تھے، پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا وہ نہیں، بلکہ سینہ اور پیٹ بالکل ایک سیدھ کے اندر تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ وسیع تھا، سینہ وسیع تھا، بڑا تھا، اور عظیم المنکبین ضخم العظام ابل العضدین والذراعین والاسافیر رحب الکفین والقدمین سائر الاطراف انور المتجرد دقیق المسربتی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے مبارک تھے وہ بھی بڑے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کندھے کی ہڈیاں تھیں وہ بھی مضبوط تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہتھیلیاں تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پنڈلیاں اور رانیں مبارک تھیں یہ پتلی پتلی نہیں تھی بلکہ بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو مضبوط اور ایک مرد دیکھنے میں جس کی مردانگی معلوم ہو کہ واقعی یہ کوئی مرد ہے، ایسے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں بھی تھیں اور آپ کی پنڈلیاں وغیرہ یہ بھری ہوئی تھی، لیکن گوشت سے بہت زیادہ بھری بھی نہیں تھی، بہت زیادہ بھری بھی نہیں تھی کہ بس جس کو دیکھیں تو معلوم ہو کہ یہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، مضبوط آدمی ہے، ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چیزیں تھیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہتھیلی مبارکہ تھیں وہ بھی بڑی تھیں، اور اسی طرح قدم مبارک یہ بھی بڑے تھے، اور آپ کی انگلیاں مبارک جو ہے یہ بھی لمبی تھی، ٹھیک ہے، ان میں بھی لمبائی پائی جاتی تھی۔ انور المتجرد، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا کوئی حصہ کھلتا یعنی چادر ہٹتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حصے سے نور برسنے لگتا تھا، روشنی نظر آتی تھی۔ دقیق المسربہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے لے کر ناف تک یہ بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی، بال سینے پر بہت زیادہ نہیں تھے لیکن یہاں سینے سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناف مبارک ہے اس تک بال کی ہلکی سی لکیر آتی تھی۔ ربعۃ القد ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ومع ذلك فلم يكن يماشيه احد ينسب الى الطول الا طاوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربعۃ القد تھے، درمیانی قد تھا آپ کا، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ چھوٹا قد بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو بیان کیا کہ قد کیسا ہے، متوسط ہے، قد متوسط ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص چلتا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قد میں بڑے محسوس ہوتے تھے۔ تو اس میں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی مرتبے
کو بڑھاتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نظر آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے۔ ویسے دنیا مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جو سب سے مؤثر ترین ہستی آئی ہے کہ جس نے لوگوں کے اوپر اپنا سب سے بڑھ کر تاثر چھوڑا ہے، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رجل الشعر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے، مڑے ہوئے ہوتے نا گھنگریالے، نہ وہ تھے نہ بہت زیادہ سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے سے آپ کے گھنگریالے بال تھے۔ اذا افطر ضاحكا افطر عن مثل سن البرق وعن مثل حب الغمام، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہنستے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے تو ایسا لگتا کہ بجلی چمکی ہے یا بادلوں کی روشنی آئی ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ ثَنَايَاهُ، جب گفتگو فرماتے تو آپ کے آگے کے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ احسن الناس عنقا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گردن مبارکہ تھی وہ سب سے بہترین تھی۔ لیس بمطہم ولا مکلثم متماسک البدن ضرب اللحم، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر بہت زیادہ گوشت ہو، یہ بھی نہیں تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہڈیاں نظر آئیں، دونوں چیزیں نہیں تھیں، درمیانی حالت تھی۔ جسم کے جو جوڑ تھے وہ آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کمزوری نظر نہیں آتی تھی، ڈھیلا پن نظر نہیں آتا تھا، مضبوط جسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ ضرب اللحم، آپ کے جسم مبارک پر خفیف جو ہے وہ گوشت تھا، بہت زیادہ گوشت آپ کے جسم پر نہیں تھا۔ یہاں تک قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جیسے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ہر حصے کی الگ الگ تشریح کی ہے، یعنی چہرہ مبارکہ کی الگ تشریح، ناک مبارک کی الگ تشریح، کان مبارک کی الگ تشریح، آنکھ مبارک کی الگ تشریح کی ہے، داڑھی مبارک کی الگ تشریح ہے، تو سینے کی الگ تشریح ہے، یہ تمام باتیں بیان کی ہیں۔ میں نے ایک سلسلہ کیا تھا مدنی چینل پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ سلسلہ چلا تھا، 15-16 اس کے ایپیسوڈ ہوئے تھے، تو اس میں الحمدللہ یہ تمام باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی۔ تو اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھ مبارک ہے، اس کا ایک ہے ظاہری حسن اور ایک ہے باطنی حسن۔ ظاہری حسن تو یہ کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، اور باطنی حسن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی تھی وہ بے مثال عطا فرمائی تھی۔ اندھیرے میں بھی ویسے دیکھتے تھے جیسے اجالے میں دیکھتے تھے، پیچھے ویسے دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھا کرتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، آپ نے دیدار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اسی طرح ہر چیز کا الگ الگ مقام بیان کیا ہے کہ دو باتیں بیان کی، نمبر ایک ظاہری، نمبر دو باطنی، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی طاقت بھی ایسی عطا فرمائی ہے، گفتگو کی قوت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک خلاصہ بیان کرنے کے بعد چند احادیث طیبہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، قال البراء بن عازب ما رأيت من ذی ذمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں نے کسی گیسو والے کو سرخ حلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، یعنی کوئی زلفوں والا جس نے سرخ حلہ پہنا ہوا ہو، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ جو حلہ پہنا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ سرخ دھاریوں والا تھا، اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں یہ نظر آ رہی تھیں۔ تو حضرت براء بن عازب نے جو حالت دیکھی اس کے اعتبار سے بیان کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأیت شیئا
احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، یعنی میں نے کوئی شے، انسان نہیں، کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔ گویا کہ سورج آپ علیہ السلام کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے، شعائیں جو ہیں آپ علیہ السلام کے چہرے سے نکل رہی ہیں، اور جب آپ علیہ السلام مسکراتے ہنستے تو دیواریں اس کے نور سے چمک اٹھا کرتی تھیں۔ وقال جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال له رجل كان وجهه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل السیف، کہ حضرت جابر بن سمرہ سے کسی شخص نے کہا کہ کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، یعنی اس نے یہ پوچھنا چاہا کہ جس طرح تلوار ہوتی ہے چمکتی ہوئی، اس کے اندر صفائی پائی جاتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے تلوار عمومی طور پر، تو کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ اس طرح تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مثال ٹھیک نہیں، فرمایا لا بل مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، بلکہ حضور کا چہرہ جو تھا وہ چاند اور سورج کی طرح تھا، اور آپ علیہ السلام کا چہرہ یک گونا جو ہے وہ گولائی کی طرف مائل تھا، پورا نہیں تھا گول بلکہ گولائی کی طرف آپ علیہ السلام کا چہرہ یہ مائل تھا۔ وقالت ام معبد فی بعد ما وصفته به اجمل الناس من بعید واحلاہ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، یہ ام معبد وہ ہیں کہ جن کے پاس حضور علیہ السلام مدینے جاتے ہوئے درمیان میں اترے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک بکری تھی، اس کا تذکرہ آگے کتاب المعجزات کے اندر آئے گا کہ بکری تھی جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہے تو کچھ نہیں، یہ بکری ہے دیکھ لیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم اس میں سے دودھ نکال لیں، تو کہا کہ نکال لیں، نکلے گا تو نہیں، حضور نے کٹورا لیا اور اتنا دودھ نکلا اس میں سے، عام بکری بھی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی، اور اس کے بعد وہ دودھ والی ہو گئی وہ بکری، اتنا دودھ اس میں سے نکلا، وہ بہت متاثر ہوئی حضرت ام معبد۔ پھر جب ان کے شوہر آئے اور بیان کیا کہ ان کو بتایا کہ یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ بکری کا یہ معاملہ ہو گیا، پوچھے کیا ہوا یہ، تو فرمایا ایک مبارک آئے تھے، نام لیا مبارک، یہاں پر مبارک آئے تھے، پھر حضور کا پورا حلیہ بیان کیا جس کو قاضی اعظم کے آگے بیان کریں گے کہ حلیہ بیان کیا، اس میں ایک لفظ یہ تھا کہ اجمل الناس من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب، کہ دور سے دیکھو تو بھی جمیل ہیں، تو بھی حسین ہیں، اور قریب آتے ہیں تو حسین بھی ہیں اور میٹھے میٹھے بھی ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بندہ اچانک دور سے دیکھتا ہے تو دور سے دیکھنے میں تو کئی چیزیں حسین نظر آتی ہیں، یعنی بھلے کیسا بھی ہو، بعض اوقات جو ہے وہ حسین ہوتا نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھ رہے ہیں تو دور سے جو کہ صحیح نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ خوبصورت آدمی آ رہا ہے، لیکن قریب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جو سمجھ رہے تھے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہے کہ وہ احلاہ کیا تھے، میٹھے تھے، گفتگو بڑی میٹھی تھی، ہے بڑا خوبصورت، لیکن بات کرو تو دوبارہ بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، بات کرو تو بات کرنے کا دوبارہ دل نہیں کرے گا، لیکن یہ مبارک ایسے نہیں تھے، دور سے دیکھو تو بھی جمیل، قریب آئے تو بھی جمیل، اور ساتھ میں ساتھ میٹھے بھی تھے، دور سے دیکھنے پر بھی حسین اور قریب سے دیکھنے پر بھی حسین، اور سیرت بھی حسین تھی، صرف صورت حسین نہیں بلکہ سیرت بھی حسین تھی۔ اور حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو آپ کی جو پہلی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام سے پہلے، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ ابن ابی حالہ یہ فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ فی آخر وصفہ لہ، حضور علیہ السلام کی جو آخری بات بیان کی، آپ کی صفت جو بیان کی، وہ یہ فرمائی کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالط معرفۃ احبہ، یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کو جو اچانک دیکھتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا تھا، اور جو حضور علیہ السلام سے مل جاتا، یعنی ایک دفعہ دیکھا تو مرعوب ہو گیا، روب کے اندر آ گیا کہ کسی بارو بستی ہے، لیکن جب ساتھ ملتا، مخالطت ہوتی، پہچان لیتا تو آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام باوجود اتنی خوبصورت صورت ہونے کے، جلال اور جمال دونوں ہونے کے، گفتگو جب فرماتے کسی کے ساتھ تو ایسی محبت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے
کہ سامنے والا گرویدہ ہو کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ حضور ویسے جب کسی کو دیکھتے تو یوں دیکھا کرتے تھے، آنکھ کے گوشوں سے، حیا کی وجہ سے پوری آنکھ اٹھا کے یوں نہیں دیکھتے تھے، آنکھ کے گوشوں کے ساتھ حضور علیہ السلام عام طور پر دیکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تو اب گفتگو کریں گے تو پورے طور پر متوجہ ہو کے کریں گے، پوری بات سنیں گے، پوری طور پر اس کو دیکھیں گے اور اس کی بات سنیں گے، اس کے جواب دیں گے، جس سے یہ بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ جیسے ہم بعض اوقات یہ بات کر رہے ہیں، جی آپ فرمائیے، اب بات یہ کر رہا ہے، ہمارا منہ ادھر ہے، اب یہ بیچارہ پریشان کہ میری بات سن بھی رہا نہیں سن رہا، آپ بولیے، جی فرمائیے۔ یہ عمومی طور پہ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، نہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے جب گفتگو کوئی کرتا تو آپ پوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، جس سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ مجھے ہی توجہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی نعت بیان کرنے والا، آپ کی صفت بیان کرنے والا یہی کہتا تھا آخر میں کہ میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد ایسا کوئی دیکھا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ والاحادیث فی بسط صفته مشہورۃ کثیرۃ فلا نطول بسردها وقد اختصرنا فی وصفه نکت ما جاء فیها وجملۃ مما فیہ کفایۃ فی القصد الی المطلوب، یعنی اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حسن مبارک ہے، آپ علیہ السلام کی جو صفت ہے، اس میں احادیث بہت زیادہ ہیں، مشہور بھی ہیں، کثیر بھی ہیں، لیکن ہم یہاں پر تمام کی تمام ذکر کر کے لمبا معاملہ نہیں کرنا چاہتے، بہت زیادہ ذکر کر کے طویل نہیں کرنا چاہتے، البتہ ہم نے اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی صفت کے اندر کچھ ایسے نقطے بیان کر دیے ہیں کہ جو ہمارے مقصود کو پورا کر دیتے ہیں، ہمارے مقصود کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن دل نہیں بھرے گا، دل نہیں بھرے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَخَتَمْنَا هَذِهِ الْفُصُولَ بِحَدِيثٍ جَامِعٍ لَكَ نقف علیہ هناك انشاء اللہ تعالی، ہم نے جب فصلیں ختم ہو جائیں گی، یہ والی بحث ہماری ختم ہو جائے گی، تو وہاں پر ہم نے ایک ایسی جامع حدیث بیان کی ہے جو ان تمام چیزوں کو بیان کرے گی، وہی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث، اور وہاں پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے واقف ہوگے، اس کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل ہوگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کچھ خاکہ تھا جو یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، حضور کا جو حسن ہے وہ کمال ہے کہ گمان نقص جانے، نقص ایک تو نقص ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے کہ یہ چیز کم ہے، ناک میں یہ کمی ہے، آنکھ میں یہ کمی ہے، پیشانی میں یہ کمی ہے، بال میں یہ کمی ہے، داڑھی میں یہ کمی ہے، ہاتھ میں یہ کمی ہے، نہیں، نقص ہوتا ہے ایک الگ چیز ہے، نقص کا گمان بھی نہیں، سوچ بھی نہیں کہ نقص آپ علیہ السلام کی ذات میں ہو سکتا ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہاں، یعنی ہر پھول کے ساتھ خار ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، کہ صحیح اعلیٰ گلاب ہو، قریب قریب کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس تک پہنچنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اٹھاتے ہوئے ممکن ہے کہ کانٹا لگ جائے، ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خار نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے، آپ پھول ہی پھول ہیں، اور ہر شمع بڑی خوبصورت شمعیں آپ کو ملیں گی، لیکن ان میں سے آپ کو دھواں نکلتا ہوا نظر آئے گا، ان میں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آئے گا، یا جو روشنی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر چھپتی بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شمع ہے، وہ روشنی ہے کہ جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی دھواں اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہماری کئی مجلسیں، کئی دروس اس کے اندر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا جو حسن و جمال فقط علماء نے بیان کیا ہے، فقط علماء نے بیان کیا ہے، اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رب العزت جل وعلا آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی روشنی ہمیں عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنی جنت سے نکل کر اپنی امتیوں کے پاس جلوہ دکھانے آئیں گے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى